ہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دامد حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں موضوع کے حوالے سے میرے بتائے گئے مسائل اور آپ کے بتائے گئے مسائل کے حوالے سے ان کا شرح حل بیان فرمانے کے لیے آپ کی بھی جانی پہچانی شخصیت ہیں شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاہ علیہ صاحب۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے اس میں اپنے مومن بندوں کے لیے ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اور ہمیں سمجھایا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اعمال کو کیسے کرنا ہے، جسے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پوری زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتا دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ قرآن ساکت، یہ قرآن ناطق۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری ائمہ مجتہدین سے ہوتی ہوئی علماء کرام، وقت کے علماء کرام پہ بھی آتی ہے۔ ہر دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد علماء کرام نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طور پر ادا کیں، اور اس قوم کو جو اس ہدایت یافتہ زمانے میں عروج پہ تھی، تنزلی پہ جو آج جا رہی ہے، ان کو بار بار اپنے عمل کے ذریعے علماء کرام تقویٰ کی طرف بلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ پیغام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے، بہتر ہے۔ اس طرح فضیلت بھی علماء کرام کی بیان فرمائی ہے۔ اب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلاں مفتی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں علامہ، فلاں مجتہد، فلاں محدث، فلاں شیخ الحدیث، یہ مختلف علماء کرام کے درجات ہیں۔ یہ درجات کب کس کو کیسے دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کیا وہ لوگ جو دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم حاصل اس طرح کرتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں یا ان کو اجازت دی جاتی ہے، کیا ان کا علم ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ علماء کرام جو مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو بالکل سنت اور قرآن مجید پر عمل کر کے عالم بنتے ہیں، پھر لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ کیا ایک مفتی جو مدرسے سے نکل رہا ہے اور ایک ڈاکٹر اسکالر جو یونیورسٹی سے نکل رہا ہے، کیا دونوں فتاویٰ دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے ٹی اسکرینز پر دیکھیے گا، اپنے ٹیلی فون نمبرز ڈسپلے کر رہے ہیں۔ موضوع کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ شیئر کریں ہم سے پرابلمز، مفتی ابوبکر صدیق شاہ صاحب بتائیں گے آپ کا مسائل کا حل۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب، علماء کرام کا حقیقت میں دیکھا جائے تو شریعت مطالعہ میں بہت بڑا مقام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں اور اس حکم کو بجا لا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ دین تم نے پھیلانا ہے، عمل کے ذریعے بھی، وعظ کے ذریعے بھی، اور اپنے کردار کے ذریعے بھی۔ اچھا، بنیادی سوال میں یہ کروں گا کہ عالم کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مسائل کا حل علماء کو بتایا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم علماء کے دروازے پہ دستک دیں اور وہاں سے معلوم کریں۔ تو اور ویسے بھی آپ نے فضیلت علم پہ حدیث بیان کی، ایک اور حدیث شریف میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، ذرا وضاحت کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں عبادت گزار کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پہ اگر کوئی شخص اگرچہ کہ اس نے پورے کپڑے نہ پہنے ہوں، صرف
اپنا سطر ہی چھپایا اور تسبیح لے کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو لوگوں کا بڑا ہجوم لگ جاتا ہے وہاں پہ، بالکل صحیح. اور لوگ اپنے اپنے مسائل کے لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کی نظر میں تو وہ اہم ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کون اہم؟ فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ہے، جس کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں، اس پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا ترین آدمی پہ ہے. تو بہرحال یہ اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی، اہل علم کے درجات ہیں. اور آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ عالم کون ہوتا ہے، تو یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور ہماری عوام اکثر اس سے ناواقف ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئی دینی مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی بھی داڑھی والے آدمی سے پوچھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نا جی وہ تو وہ مجھے بتایا فلاں آدمی نے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. عالم کی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک سرٹن لیول کی نالج ہے، جس کو کوئی شخص فلفل کرتا ہے تو وہ عالم کی کیٹیگری میں داخل ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا، جو بزرگوں کی کتابوں کا نچوڑ ہے، کہ عالم وہ شخص ہے جو دلائل عقائد کے دلائل کو، عقائد کے اسلامیہ کو دلائل سے جانتا ہو. عقائد اسلامیہ کو دلائل سے جانتا. ہاں، یعنی ہر عقیدے پہ وہ دلیل دے سکتا ہو، ٹھیک، وہ شرعی دلیل دے سکتا ہو، عقلی دلیل دے سکتا ہو، تو وہ شخص عالم کی کیٹیگری میں داخل ہے. اور پھر عالم کی کیٹیگری، یہ ایک پہلی کیٹیگری ہے اہل علم کی، جس کے لیے اللہ نے بہت فضیلت بیان کی ہے. پھر علم کی فیلڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اب مختلف فیلڈز میں مہارت حاصل کی جاتی ہے، تو اسی اعتبار سے ان کے پھر نام بھی ہوتے ہیں، ان کے درجات بھی ہوتے ہیں، کیٹیگری بھی ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے ڈاکٹر بنتا ہے تو سب سے پہلے اسے MBBS کرنا پڑتا ہے. MBBS کرنے کے بعد پھر وہ کسی چیز میں بھی اسپیشلائزیشن کر لے، وہ ENT میں کر لے، وہ ہارٹ پہ کر لے، وہ لیور پہ کر لے، مائنڈ پہ کر لے، جس پہ بھی کر لے، اس کے اندر پھر اس کی مختلف تقسیم بھی ہو جاتی ہے اور کیٹیگریز بھی بن جاتی ہے. صحیح. وہ سب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک بچے کو کسی ہم انسٹیٹیوٹ میں یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں، اس کو ویسی ہی تعلیم دی جاتی ہے جیسے دنیاوی علوم دی جاتے ہیں. جیسے آپ نے مثال دی پروفیشنل ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ کی، تو بچہ بڑا ہوا، وہ وہاں سے فارغ التحصیل ہوا، وہ عالم بن گیا. ٹھیک ہے، کیا عالم اور علامہ میں فرق ہے؟ دیکھیں، میں تو ایک تو بات تو یہ عرض کر دوں کہ ہر فارغ ہونے والا عالم نہیں ہوتا. اچھا. جس طرح ہمارے یہاں پہ ہر ڈگری لینے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، انجینئر نہیں ہوتا، لائر نہیں ہوتا، ہر فیلڈ کے اندر 2 نمبری ہوتی ہے. تو لوگ ڈگریز لے لیتے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد پر، ان میں صلاحیت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو اسی طرح اس فیلڈ میں بھی بعض اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو اپنے تعلقات کی بنیاد پر آگے چل پڑتے ہیں، اپنے حسب نسب کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے، لیکن صلاحیت ان میں نام کی نہیں ہوتی. لوگوں میں وہ مشہور کر دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ عالم بھی ہے، مفتی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن جب کسی اہل علم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کی 2 نمبری فوراً ظاہر ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ بات یہ ہے. پھر عالم اور علامہ کی جو بات آپ نے کی ہے، تو عالم تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اور علامہ جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے. اچھا. تو جس طرح بہت علم والا، یہ مبالغے کا صیغہ کہلاتا ہے ہمارے یہاں پہ، تو جس میں بہت زیادہ علم اور علم ٹھوک ٹھوک کے بھرا ہوا، تو اس کے لیے علامہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اب دوسرے درجے میں بھی پہنچ جاتا ہے، پہلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، تو لوگ اس کو بھی علامہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. ورنہ امت مسلمہ میں علامہ کہلانے والی شخصیات بہت کم ہیں. بہت کم ہے. اور یہ آپ نے کہا سپرلیٹو ڈگری ہے عالم کی، کہ بہت زیادہ جب علوم پہ دفترس ان کو مل جائے تو وہ علامہ کہلائیں گے. جیسے ادھر دنیاوی علوم میں PhD کر لیا، انتہائی علم حاصل کر لیا، اس طرح حالت. اچھا، اس میں بہت ساری اور عہدے کے درجات کے وجہ سے ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں، شیخ الحدیث، مفسر، محدث، مجتہد، مجدد. ان پہ انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. تو مجھے یہ بتائیے گا، جیسے میرے ناظرین انٹرسٹ لے رہے ہوں گے اس میں، کہ کسی بچے کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ عالم بن جائے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ کس عمر میں داخلہ کرائیں گے، کیا کریں گے، کہاں تک پڑھائیں گے، دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دلائیں گے یا وہی ایکویلنسی ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اگر اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں، جو ہمارے یہاں پہ دنیا کی تعلیمات ہے وہ معاشرے کے رہنے سہنے کا طریقہ، جو جدید چیزیں رائج ہے ان کے حوالے سے ہوتی ہے وہ تعلیمات. لیکن جو دینی تعلیمات ہوتی ہے اس کے اندر یہ تو شامل ہی ہوتی ہے، لیکن وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن وہ اسپیسیفک دینی نالج ہوتی ہے.
تو اس کے لیے جو ہے چونکہ وہ علم ایک بڑا علم ہے اور اس کے لیے ایک سمجھ کی ضرورت ہے. تو میرا خیال میں یہ کہ بچہ جب تک کہ 15-16 سال کا نہ ہو جائے اس سے پہلے وہ اس علم کو شروع نہیں کر سکتا. ابتدائی درجے میں حفظ کرے، دیگر کام کرے اور دنیاوی تعلیم جو بھی ہے اپنی ڈگری لے تاکہ معاشرے سے واقف ہو، معاشرے کے طور طریقے سے واقف ہو، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ اس کو خاص طور پہ علوم دینیہ سکھائے جائیں تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی ان علم کو پکڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی فکر والا علم ہوتا ہے. تو اس لیے عام بچے کے دسترس نہیں ہے کہ ان علوم کو حاصل کر لیں، بلکہ ہمارے بزرگان دین میں جنہوں نے کم عمری میں علم حاصل کیا تو ان کو باقاعدہ تفاخر کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے یا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو کچھ اور بزرگان دین ہیں جنہوں نے کم عمری ہی میں یہ علوم حاصل کر لیے. تو یہ کرامتیں تھیں جو ان سے یہ چیزیں ثابت ہوئی، ورنہ اس علم کی جو گہرائی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں سکھائی جاتی ہے تو وہ کم سے کم اتنا لیول تو ہے کہ انسان اس میں سمجھ سکے، غور کر سکے. اچھا، اسی تھوڑا سا سوال کو آگے بڑھاؤں گا. درس نظامی میرے خیال ابتدائی علم ہے مدرسوں میں دیا جاتا ہے. یہ سمجھ لیں درس نظامی ایک اسپیسیفک کورس ہے عالم بننے کے لیے. اچھا. اور یہ بہت پہلے ہمارے علماء کرام نے اس کو مرتب کیا تھا اور زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے مرتب کیا تھا، پھر بعد میں اس میں تبدیلی ہوتی رہی زمانے کے اعتبار سے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ عالم بننے کے لیے درس نظامی کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارے اپنے تجربات یہ ہے کہ درس نظامی کے پروسیس سے گزرے بغیر اگر کوئی شخص عالم بننے کی کوشش کرتا ہے تو پورے طور پہ علم کو پکڑ نہیں پاتا، وہ پورے طور پہ اس کو گریسپ نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، اور اس میں بہت زیادہ کمی رہ جاتی ہے. اس کے لیے چاہیے کہ درس نظامی میں. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ہم نے یہ اس لیے کی تاکہ بہت سارے گھرانوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں. ہم تو پیدا ہوتے ہی دیکھتے ہیں گھروں کے برابر فلاں اسکول، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ اور درجات کے حوالے سے اور مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ پروگرام میں شامل ہوئیے گا، لیکن ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جس کی آپ ہی میں سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون نمبر موجود ہے، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے کنزا بات کر رہی ہوں اور میرے 2 سوال ہیں. جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قضاء عمری میں عشاء کے وتر اور فرض میں وقفہ دیا جا سکتا ہے، جیسے ظہر کے ساتھ عشاء کے فرض ادا کر دیے اور رات میں یا فجر سے پہلے عشاء کے وتر ادا کر دیے. قضاء عمری میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ ظہر کے ساتھ عشاء کے فرض ادا کر دیں، وتر بعد میں ادا کر دیں، اس والے سے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی دوسرا سوال آپ کا بہن. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی فرض ہم سے رہ جاتا ہے تو پھر وہ فرض ادا کرنا ہی ضروری ہوتا ہے یا آخر میں سجدہ سہو بھی کیا جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکر. کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان، مجھے مفتی صاحب سے 2 سوالات پوچھنے ہیں. جی میری بہن فرمائیے گا. ایک تو مفتی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے وہ کینسر کے علاج کا بتایا تھا طریقہ، اولیو آئل اور ہلدی کے ساتھ، وہ پلیز رپیٹ کر دیجیے گا. جی. اور ایک اور ہے، اگر کسی کوئی جسم میں انفیکشن ہو تو جسم سے پاس آتی ہے تو اس کے لیے کچھ مطلب وظیفہ یا کچھ بھی ایسا علاج؟ نہیں، یہ آپ طبی حوالے سے سوال پوچھ رہی ہیں میری بہن. کوئی اگر شرعی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بتائیے گا، کیونکہ آج مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں شرعی حوالوں سے آپ کے مسائل کے حل کے حوالے سے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو بہن نے کہا تھا کہ قضاء عمری کرتے ہوئے عشاء کے فرضوں اور وتر میں وقفہ ہو سکتا ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹائم تو اس کا جا چکا ہے. اب تو جو ذمے میں ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کی شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے کہ کسی ٹائم میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تو وقفہ ہو سکتا ہے. دوسرا ان کو کوشچن یہ تھا کہ نماز میں کوئی فرض رہ گیا تو کیا سجدہ سہو سے وہ پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ سجدہ سہو واجب کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو فرض رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو از سر نو پڑھنی پڑے گی. اجازت ہے ایک سوال میں؟ جی. ناظرین کے لیے نماز کے فرض اور واجبات مختصر بتا دیں. دیکھیں، نماز سوال اٹھے گا. فرض اور واجبات کافی تعداد میں ہیں. تو نماز میں قرات فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، ٹھیک، سجدہ فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ قعدہ فرض ہے اس میں. ٹھیک. تو یہ فرائض میں آتی ہیں. پھر واجبات تو 50 سے زیادہ ہے.
اچھا اگر رکوع کو بھول گئے تو سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوگی نماز؟ نہیں نہیں، دوبارہ وہ رکوع واپس سے ایک رکعت پوری پڑھنی پڑتی ہے، رکوع رہ جائے تو۔ اچھا ایک رکعت پوری پڑھنے کی ضرورت ہے، پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اگر درمیان میں یاد آ گیا تو۔ اچھا اور اگر آپ بھول گئے سلام پھیر دیا یا سجدہ سمجھے کہ سجدہ سے کروں گا تو ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نماز کو دوبارہ پورا پڑھنا پڑے گا۔ نماز کو پورا پڑھنا ہے۔ اچھا مصعب موضوع کی طرف آتے ہیں، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت موضوع آپ نے ہمیں دیا ہے۔ ایک سوال اور تھا، اچھا ہاں وہ علاج کے کینسر کے علاج کے حوالے سے بہن نے پوچھا تھا، تو وہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا کہ 25 گرام ہلدی لے لیں اور اس کے مقابلے میں 1 کلو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لے لیں، دونوں کو ہلدی خالص ہو پسی ہو، دونوں کو مکس کر کے ابال لیں، اس کو ابالنے کے بعد کسی باریک کپڑے سے چھان لیں، چھاننے کے بعد جو آئل ملے آپ کو اس پر 41 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کے دم کیا جائے اور پھر دن میں 10-10 قطرے 3 مرتبہ پیشنٹ کے مریض کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے شفا دیتا ہے انشاءاللہ۔ کالر منتظر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں ہمیرا ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ میرے 3 سوالات ہیں۔ جی جی پہلا سوال یہ ہے کہ علماء کرام کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ اچھا، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آن لائن درس نظامی کرنا کیا ریگولر درس نظامی کرنے کی طرح سے فائدہ دیتا ہے؟ آن لائن درس نظامی اور ریگولر درس نظامی کیا برابر ہیں؟ جی۔ اور اچھا، آخری کوشچن یہ ہے کہ کوئی اگر اپنی مادری زبان میں درود پاک پڑھتا ہے تو کیا اس کو درود پاک پڑھنے کے فضائل وہ حاصل ہو جائیں گے جو عربی میں پڑھنے کے ہوتے ہیں؟ سوال سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ میری بہن حمیرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے سوال آپ لے کے آئی ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، سن رہے ہیں میرے بھائی، فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ پہلے ایک بات کریں، آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کریں پلیز۔ پتہ ہے ہو گیا رہا ہے، میری آواز دوبارہ آپ سے مائک سے آ رہی، میں پریشان ہو رہا ہوں کہ میں آپ کے گھر میں کہاں سے آ گیا۔ ہاں وہ سب کنفیوژن ہوتا ہے، تو بڑا مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا جب آپ پروگرام میں ان ہو جائیں نا تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں تاکہ ہم آپ سے صحیح طور پر گفتگو کر سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا نازک پروگرام ہوتا ہے فتاوا کے حوالے سے، مسائل کے حل کے حوالے سے، کیونکہ مفتی صاحب نے اگر صحیح آپ کا سوال نہیں سمجھا تو وہ ہو سکتا ہے کچھ پوچھنا کچھ چاہ رہے ہو، جواب کچھ اور آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو ذرا سا آپ والیوم بند کر دیا گیا۔ جی وہ سب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو سوال تھا کہ علماء کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا۔ دیکھو علماء کے بارے میں بدگمانی اگر کوئی دنیاوی معاملے کی وجہ سے ہے، آپس میں لین دین کی وجہ سے ہے، تو اس کا حکم اور ہے، وہ ایک عام مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنے کا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ بدگمانی اس کے دین کی وجہ سے ہے تو پھر بہت سخت حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا یستخف بحق ثلاث الا المنافق بین النفاق، کہ 3 آدمیوں کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر وہ جو کھلا منافق ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الشعیبۃ فی الاسلام، کہ وہ بوڑھا جو اسلام میں بوڑھا ہو چکا، اس کے سفید بال آگے، تو اس کی بڑی عزت ہے کہ اللہ کا پہ ایمان رکھتے ہوئے بوڑھا ہو گیا، قابل احترام ہے۔ پھر عالم دین، اور تیسرا فرمایا کہ سلطان عادل۔ تو آج ہمارے معاشرے میں چونکہ دین بیدار طبقہ بڑی تعداد میں بڑھ رہا ہے تو وہ لوگ ڈائریکٹ تو اسلام پہ نہیں تنقید کر سکتے، تو وہ علماء کے مختلف ایشو بنا کے علماء کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو دل سے، تاکہ علماء کی قدر نکل جائے۔ جب علماء کی قدر نکل جائے گی تو پھر دین بھی نہیں پڑھیں گے وہ لوگ، دین بھی نہیں سیکھیں گے، تو پھر وہ بے دین ہو جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ ٹھیک، تو ہمارے یہاں پر آج کل یہ ایک دین بیدار طبقہ ہے جو یہ چیزوں کو پھیلا رہا ہے، تو اس لیے علماء کے بارے میں بہت احتیاط کی جائے۔ ہاں سوائے یہ کہ جس کے معاملات بالکل کھلے ہوئے ہیں اور وہ بالکل غلط کاریوں میں لگا ہوا ہے تو اس میں بھی اس کے دین کی وجہ سے لوگ تنقید نہیں کر رہے، اس کے دنیاوی معاملے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ صحیح، جیسے ہمارے یہاں پہ چاند کا مسئلہ ہوتا ہے تو عموماً لوگ مذاق میں کہتے ہیں ایک دن کا چاند کھا گئے جی، ایک روزہ کھا گئے، تو اب یہ شدید قسم کا جو تمسخر کرنا ہے، حالانکہ کئی علماء کرام پیچھے ہوتے ہیں اس رائے میں، اور فیصلے شدید قسم کا مذاق کرنا ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ منافق ہیں کھلے ہوئے، کہ جن کے دل میں علماء کی قدر نہیں ہے، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر ایک آن لائن درس نظامی کرنے سے کیا ویسا ہے جیسے کلاس میں کرنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آن لائن کی کلاسیں اگر لی بھی جاتی ہیں تو عام طور پہ آدھی گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، کہاں وہ کلاسیں اور کہاں دن میں جو 4.5-5 گھنٹے استادوں کے سامنے بیٹھ کے براہ راست آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تربیت بھی ہو رہی ہے، تو وہ کہاں کا وہ معاملہ ہے۔ تو وہ آن لائن سے علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن وہ ویسا نہیں ہوتا کہ فضیلت نہیں ملے گی۔ ہاں،
تو ایک اور انہوں نے کوشچن کیا کہ کیا درود پاک اپنی مادری زبان میں پڑھا جائے تو کیا اس کا ثواب ہوتا ہے؟ بلا شبہ درود پاک کے لیے عربی زبان کی قید نہیں ہے، اگرچہ کہ افضل اور بہتر طریقہ وہی ہے کہ عربی زبان میں پڑھا جائے، لیکن ثواب انشاءاللہ تعالی جس زبان میں بھی آپ پڑھیں درود پاک وہ آپ کو پورا ملے گا۔ مطلب ہم تو یہاں سے بیٹھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں سلام، یہ بھی درود ہوگا۔ بالکل ہے، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد عمران ہوں تو لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد اکرام بھائی فرمائیے گا۔ جی ہمارے دو سوال ہیں۔ یہ پہلے تو گھر میں یکدم پریشانی آ گئی ہے، یکدم اچھا گھر میں یکدم پریشانی آ گئی ہے۔ بچے نو پریشانی مطلب ہے بھی گردن توڑ رہے سے بخار سے دماغ تو فارغ ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ دوسری پریشانی گھر میں بہت رہتی ہے بیمار تھا؟ کہ بیمہ کروایا گیا، ہاں بیمے کروائے نو 5 سال ہو گیا تے وہ مطلب بیمے تو 5 سال ہو گئے نا، بچے نو مطلب سال ہو گیا بخار چڑھے تو گردن توڑ گیا بخار ہے۔ نہیں ہم سمجھے نہیں، آپ نے کیا بیمہ کرایا؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی۔ گردن توڑ بخار ہے، 1 سال کا بچہ ہے۔ تھینک یو ڈائریکٹر صاحب، آپ نے تھوڑی تصحیح کی میری اور مدد کی۔ 1 سال سے بچے کو گردن توڑ بخار ہے، تو اس حوالے سے پریشانی کے حوالے سے ذکر ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ پریشانی ہے گھر میں؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ بچے کے اس بخار کو دور فرمائے، اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تو ڈاکٹری علاج کروائیں، جو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں اس کے حساب سے کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سیدنا خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بتایا ہوا ایک عمل ہے جو کہ بہت ہی مجرب ہے، اور الحمدللہ ڈینگی کے اور دیگر پیشنٹس پہ پڑھا گیا تو اللہ نے ان کو شفا دی۔ تو وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس کے پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ بسم اللہ کی جو میم ہے آخری وہ الحمد کے الف لام میں مل جائے گی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر پوری صورت پڑھنی ہے۔ اس طرح سے 41 مرتبہ پڑھ کے بچے پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دم میں ہی کام ہو جائے گا اگر صحیح پڑھنے والا ہے۔ 41 مرتبہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ تم میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ دم کرنے سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے، ارے کیونکہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارا نہیں، یہ خواجگان غریب نواز کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر اس کو کئی دن کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اکثر دیکھا گیا کہ فوری طور پہ شفا ہوتی ہے۔ میں کتاب میں کہیں پڑھ رہا تھا سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی سورہ فاتحہ سے علاج فرمایا کرتے تھے۔ بلا شبہ اس کو سورہ شافیہ فرمایا اس لیے گیا ہے کہ شفاؤں امراض کو شفا دینے والی ہے۔ ناظرین اس پہ پھر گفتگو کریں گے، یقینا آپ اور چاہ رہے ہوں گے سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کہیں نہیں جائے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین آپ کے مسائل کا حل یہ ہے وہ پروگرام جو آپ کی خدمت پیش کیا ہے، مسائل کا حل بیان فرما رہے ہیں میرے آپ کی جان پہچانی شخصیت ہے شیخ الحدیث فقہ الازہر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ یقیناً جو ابھی بھی ٹیلی ویژن آن کیا، بتاتا چلوں آج ہم علماء کرام کے درجات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی پہلا ہی درجہ ڈسکس کرتے رہے کہ آپ لوگوں کی پروگرام میں شمولیت ہو گئی، تو وہ سب مفتی۔ دیکھیں جب انسان عالم دین کا کورس کر لیتا ہے، درس نظامی کر لیتا ہے، تو اب فقہ ایک الگ فیلڈ ہے پوری کی پوری، اور بہت ہی تفصیلی فیلڈ ہے، اور ایسی فیلڈ ہے کہ زندگی میں ہر انسان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب اس علم پہ مہارت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دینا، تو پھر وہ مفتی کی کیٹیگری میں انسان کو لے کے جاتا ہے۔ اس کے باقاعدہ اصول ہیں، اس کے تحت علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اساتذہ کی نگرانی میں ایک عرصے تک فتویٰ لکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر اساتذہ جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ فتویٰ دے سکتا ہے، تو پھر اس کو مفتی کی ڈگری دیتے ہیں۔ اس کے لیے کورس بھی لوگوں نے مرتب کیے ہیں، لیکن کورس صرف استعداد بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل تو اس کی یہی ہے کہ اس کا ہاؤس جاب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے، مفتی سمجھتا ہے کہ ہاں بھی یہ شاگرد اب کامل ہو گیا، تو پھر اس کو الاؤ کرتا ہے کہ ہاں بھائی آپ مفتی ہو گئے، اب آپ لوگوں کے مسائل کو بیان کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر جو مفتی ہیں تو وہ یعنی مسائل کے حافظ ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمارے مجتہدین کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے کتابی شکل میں، ہاں کتابی شکل میں ان کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا اس مفتی میں بھی کوئی فیلڈز ہیں کہ اس چیز میں جیسے وکالت میں ہوتا ہے دیوانی مقدمات، فوجی مقدمات، اسے کو ہے یا جنرل مفتی ہوتے ہیں مطلب تمام مسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ایک مفتی تمام اس کی فیلڈز کو حاوی ہوا کرتا تھا۔ پھر ہمارے لوگوں کی جو کہ ہمتیں کمزور ہو چکی ہیں اور زیادہ اتنا ذوق و شوق کم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے جو ہے
کیٹیگریز بنا دی ہے کہ جناب یہ وراثت کے فتوے دیتے ہیں، تو یہ خرید و فروخت کے بیع و شراء کے فتوے دیتے ہیں، اور یہ فلاں کے دیتے ہیں. حالانکہ مفتی کا ہے فقہ کا عالم ہے، اور فقہ کے اندر یہ تمام کے تمام ابواب ہیں. تو یہ جو کہ آسان کام نہیں ہوتا، ایک عرصے تک انسان کو درس و تدریس میں مشغول ہونا ہوتا ہے، ساری کی ساری کتابیں اس کی نظر میں ہوتی ہے. تو آج کل چونکہ جس طرح کے فارمی مرغیاں تیار کی جاتی ہیں جلدی جلدی، تو اسی طرح سے فارمی قسم کے مفتی بھی تیار کیے جاتے ہیں. تو ان کو بس ٹائٹل دینا ہوتا ہے مفتی کا، ہاں جناب یہ فلاں باب کے جو فتوے دیتا ہے، تو وہ میری نظر وہ فارمی کی حیثیت میں ہے. بہرحال آپ تو اصل مفتی تو وہی ہوتا ہے کہ جو پوری علم فقہ کے اوپر پوری توجہ رکھتا ہے اور اس کے تمام مسائل کو جانتا ہے، اس پہ مہارت رکھتا اور لوگوں کو اس میں رہنمائی کر سکے. مطلب دین میں شارٹ کٹ نہیں ہے، دین میں شارٹ کٹ نہیں ہے، تجربہ علماء کی خدمت میں. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انم بات کر رہی ہوں گجرانوالا سے. جی انم فرمائیے گا. بھائی جان مجھے یہ پرابلم ہے کہ میرے ہسبینڈ کی نا دو شادیاں ہیں، تو وہ عدل کرنے میں کنفیوز ہیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی پہلی مسز کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی عدل کے ساتھ چلے. ویری گڈ. وہ ناانصافی نہ کریں. وہ بہت کنفیوز ہو چکے ہیں اچھا. اور ان سے عدل نہیں ہو پا رہا. وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کے پاس آپشن یہ رکھا جا رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے ڈیورس دے دیں، جبکہ میں یہ نہیں چاہتی. میں بس کال چاہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ طلاق جیسے الزام کے ساتھ میں نئی زندگی گزار سکوں گی. کائنڈلی آپ کوئی ایسا حل بتائیں. اس وقت میرے ہسبینڈ بھی آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ عدل کر سکیں، میرے ساتھ انصاف کر سکیں اور اس کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں. بالکل میری بہن، میں ساتھ عدل رکھیں. ہم سب دعا گو ہیں اور بہت اچھی آپ کی اپروچ ہے کہ عدل کر سکیں، ورنہ بچیاں بیٹیاں تو کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں. بہرحال مصعب آپ کو انشاءاللہ آپ کی تشفی کریں گے. پروگرام دیکھ رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی دیکھ رہے ہیں. مصعب سے گزارش کروں گا ذرا سا ان کو سمجھائیں بھی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں ثنا بول رہی ہوں کوئٹہ سے. جی ثنا بہن فرمائیے گا. جی میرے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ میرا یہ ہے کہ اولاد تو والدین کی بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن بے اولاد کی بخشش کا ذریعہ کون ہوگا؟ اچھا ٹھیک. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ایک صاحب کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور ان کا کمرہ ابھی تک بند ہے، کسی کو کھولنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اس سے مرنے والے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ زندہ انسان کے اچھے برے قول فعل کا وفات شدہ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ زندہ انسان کے اعمال کا وفات شدہ شخص پہ کیا اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہیں. بڑے خوبصورت آپ سوال لے کے آئی ہیں. چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. جی مصعب. دیکھیں ایک تو بہن نے کہا کہ میاں کی 2 شادیاں اور وہ انصاف کریں. بات یہ ہے کہ دین کا کوئی کام بھی خوف خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس وقت اس زمانے میں خوف خدا کی بہت کمی ہے، اور اس کا اصل سبب یہی ہے کہ علم دین نہیں ہے. لوگ اپنی خواہشات پہ کام کر لیتے ہیں، بعد میں جب ان کی لائبلٹیز آتی ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور شروع میں جب سمجھایا جاتا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب کسی بچے کا کیریئر خراب کر دیا آپ نے، شادی کا رب کہتے میں چھوڑ دو. ہاں تو بہرحال دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں. بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ لڑکا انٹرسٹڈ نہیں ہے، لڑکی کہہ رہی ہے نہیں میں ساتھ رہ لوں گی، میں کام چلا لوں گی. اور بعض اوقات لڑکی انٹرسٹڈ نہیں ہے، لڑکا کہتا ہے نہیں میں تمہیں بھی رکھوں گا، اس کو بھی رکھوں گا. تو انسان کو ان ساری باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور زندگی چونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پھولوں کی سیج تو نہیں ہے، اس میں سختیاں اور نرمیاں سب کچھ آتی ہیں. تو اس کے لیے بھی انسان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. البتہ بہن کو ان کے مسئلے کے حل کے لیے ایک وظیفہ ہم بتاتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی و بہترین مددگار ہے. ہاں بے شک. تو 450 دفعہ صبح پڑھیں، 450 دفعہ شام میں پڑھیں. جو ان کے نصیب میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اگر یہی میاں بہتر ہے تو انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 450 دفعہ صبح، 450 دفعہ شام. پھر ایک بہن نے کوشچن کیا کہ جن کی اولاد ہوتی ہے تو وہ بخشش کا سامان بن جاتی ہیں، اور جن کی اولاد نہ ہو تو ان کا کیا بنے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کسی کے بچے کے انتقال کے بارے میں فرمایا گیا تو آپ نے فرمایا جو اس پر صبر کرے اس کے لیے بخشش کا باعث بنے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اولاد ہی نہیں ہوئی
تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے میں ہوں. ہائے 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 کیا بات ہے وہ سب. سرکار واہ میری بہن، سنا آپ نے ثنا بہن؟ محبت ہے ہاں تو ان سے بڑا ذریعہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہائے ہائے اور خوش کر دیا آپ نے. اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا اس لیے تاکہ ہم بخشش والوں میں شامل ہو جائیں. واہ سبحان تو اللہ. بس ان کی محبت ضروری ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کی اولاد نہیں ہے ان کے بخشش کا وسیلہ میں ہوں. ہاں ہاں بالکل. کیا بات. اللہم بڑا ان کا کرم ہے، بڑی ان کی سبحان اللہ نوازشیں ہیں. ماشاءاللہ. اچھا کہا کہ مرنے والا کا کمرہ 2 سال سے بند ہے، کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو بالکل اس کو کھلنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے کی وراثت ہے، وہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے. اور وارثوں کو جب ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو یہ وارثوں پہ ظلم ہوگا. مرنے والے کا اس میں قصور نہیں ہے، وہ تو چلا گیا دنیا سے. قصور ہے ان لوگوں کا ہے جو ابھی اس کام کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. صحیح. پھر تیسرا ان کا زندہ انسانوں کا اعمال کا مردہ پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں ہر انسان اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے، سوائے یہ کہ کسی نے کوئی گناہ جاریہ کا کام کیا تھا تو اب مرنے کے بعد بھی اس کو اس گناہ کا میٹر چلتا رہے گا کہ لوگوں کے لیے برے علم کا باعث بنا. اور کسی نے اچھا کام چھوڑا تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کا میٹر چلتا رہے گا کہ لوگوں کے لیے اچھائی کا ذریعہ بنا. باقی مرنے والوں کے برے اعمال کی وجہ سے، زندہ کے برے اعمال کی وجہ سے مرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے یہ کہ ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو وہ جب اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور برے اعمال دیکھتے ہیں تو ان کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو اتنا ضرور ہے. بہت شکریہ موسیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اب گھڑی کی سوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ اب ہمیں پروگرام ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے. موسیٰ نے دوستوں بڑی خوبصورت بات کی کہ جن کے اولاد نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شفاعت کا وسیلہ میں بنوں گا. ماشاءاللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب قربان. آج شب جمعہ ہے، درود پاک کی کثرت رکھیے گا. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آج کا اداور حضرت علامہ مفتی بکر صدیق شالی صاحب کے ساتھ آپ کو پھر حاضر ہوگا. اپنا دھیان رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے.